السلام علیکم۔ آئیے دوستو آپ کو ایک ناکام محبت کی کہانی سناتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو کہانی پسند آئے تو آپ نے اس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کریں تاکہ اچھی کہانیاں آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ سن 1947 میں ہونے والی تقسیم کے زخم ابھی خشک نہیں ہوئے تھے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک اور معاہدہ ہوا جس نے پنجاب میں ایک ایسے المیے کو جنم دیا جسے فراموش کرنا آسان نہیں۔ ہندوستان کے بٹوارے کے دوران ہی راولپنڈی کی عصمت اور امرتسر کی جیتوں میں محبت پروان چڑھی، مگر تقسیم کے باعث یہ محبت ادھوری رہ گئی اور دونوں کبھی ایک نہ ہو سکے۔ محبت کی ادھوری کہانی زینب اور بوٹا سنگھ کی داستان محبت سے مختلف نہیں، جس پر بہت سی فلمیں بن چکی اور بوٹا سنگھ کو شہید محبت کا لقب بھی عطا ہوا، مگر دونوں جیتے جی کبھی ایک نہ ہو سکے۔ محبت کرنا جرم ٹھہرا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ہندوستان کے بٹوارے کو ابھی 3 سال بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ 2 اپریل 1950 کو دو ملکوں کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور لیاقت علی خان کے درمیان معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف حل طلب امور کے علاوہ دونوں وزیر اعظم کے درمیان معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں دونوں ملکوں کے مختلف حل طلب امور کے علاوہ اغوا ہونے والی خواتین کی واپسی کے معاملے پر بھی ایک معاہدہ ہوا، جس سے تقسیم کے زخم ایک بار پھر تازہ ہو گئے۔ یہ سوال اس وقت جواہر لال کے انڈیا میں بھی اہم نہیں تھا کہ ایک خاتون اگر پاکستان یا ہندوستان کو اپنا وطن اور اپنی دھرتی قرار دے رہی ہے تو اس کی واپسی کے لیے یہ جتن ہی کیوں۔ یہ معاہدہ بہت سی محبتوں کا قاتل ٹھہرا۔ زینب چونکہ اغوا ہوئی تھی تو اسے پاکستان لے جانے کا فیصلہ ہوا، جو اس وقت تک بوٹا سنگھ کی 2 بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی۔ بوٹا سنگھ زینب پر جان چھڑکتا تھا اور زینب بھی۔ لدھیانہ کا بوٹا سنگھ برطانوی فوج کا سپاہی تھا جس نے دوسری جنگ عظیم میں برما میں خدمات انجام دی تھیں۔ تقسیم کے دوران چناب لہو رنگ ہوا اور صدیوں سے ایک ساتھ رہنے والی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے، تو تاریخ کے اس المیے کی سب سے زیادہ قیمت اس دھرتی کی عورت نے ہی ادا کی۔ زینب کو اس وقت کچھ بلوائیوں نے اغوا کر لیا تھا جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان جا رہی تھی۔ بوٹا سنگھ کو زینب کے اغوا کا پتہ چل چکا تھا۔ اس نے زینب کے بلوائیوں سے منہ مانگے داموں میں خرید لیا۔ بوٹا سنگھ غیر شادی شدہ تھا اور زینب اس کو بھاگ گئی تھی، تو ان دونوں نے شادی کر لی۔ بوٹا سنگھ کی زندگی میں اب ایک عورت آ چکی تھی جس سے جلد ہی اسے محبت ہو گئی، یا وہ پہلے ہی اس پر مر مٹا تھا۔ ان کی دونوں بیٹیاں ہوئیں تنویر اور دلبیر۔ مسئلہ تو اس وقت پیدا ہوا جب نئے قانون کے تحت مغوی کی تعریف کچھ یوں کی گئی کہ مارچ 1947 میں اگر خواتین کی کسی دوسرے مذہب سے شادی ہوئی ہے تو وہ اغوا تصور ہوگی۔ بوٹا سنگھ کے ساتھ ان کے اپنے ہی بھتیجے نے دھوکہ کیا جس نے متعلقہ حکام کو زینب کے بارے میں مخبری کر دی، جس کا مقصد بوٹا سنگھ کی جائیداد پر قبضہ کرنا تھا۔ زینب اپنی بیٹی دلبیر کو لے کر پاکستان کے لیے روانہ ہو گئی، کیونکہ قانون نے زینب کی خواہش جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ زینب نے بڑی بیٹی تنویر کو باپ کے پاس چھوڑا اور کہا کہ بچی کا دھیان رکھنا اور پریشان مت ہونا، میں جلد واپس آؤں گی۔ زینب کو لاہور کے نواح میں سرحد کے قریب ہی گاؤں نورپور میں اس کے خاندان کے حوالے کر دیا، اور پھر جلد ہی زینب کے رشتہ دار اس پر دوسری شادی کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے لگے۔ بوٹے کو اس صورتحال کا علم ایک خط کے ذریعے ہوا جو زینب نے اسے لکھا تھا کہ وہ جلد پاکستان واپس پہنچ جائے، کیونکہ اس کے رشتہ دار اس کی دوسری شادی کرنے کے لیے اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ بوٹا نے انڈین حکومت سے اپنی اہلیہ اور بچی کو واپس لانے کی درخواست کی، جو رد ہو گئی۔
اس وقت اس نے ایک دبنگ فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی اراضی فروخت کی اور مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا اور اپنا نیا نام جمیل احمد رکھ لیا۔ وہ غالباً پر امید تھا کہ اس کے اس فیصلے پر اس کی زینب اس کو واپس مل جائے گی، جو اس کی محض خام خیالی تھی۔ بوٹا سنگھ کو کچھ نہ سوجھی۔ اس نے پاکستان کا رخ کیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور زینب کی شادی اس کے چچا کے بیٹے سے کی جا چکی تھی۔ بوٹے کے سب خواب چکنا چور ہو چکے تھے، مگر وہ ہمت نہیں ہارا۔ زینب تو اس کے جینے کا مقصد تھی۔ بوٹا سنگھ کا معاملہ عدالت میں بھی زیر سماعت رہا، مگر بوٹا سنگھ کے لیے یہ زخم کسی سے کم نہیں تھا کہ زینب نے بوٹا سنگھ کو اپنا شوہر ماننے سے انکار کر دیا۔ زینب کے اس بیان پر بوٹا سنگھ ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی بیٹی تنویر کو لے کر مقبرہ نور جہاں کی جانب چل دیا اور ٹرین کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے اپنی بیٹی تنویر کو ایک جانب کھڑا کیا اور خود ٹرین کے آگے کود گیا۔ شاعر بے بدل شکیل بدیونی نے یوں نہیں کہا تھا، اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، جانے کیوں تیرے نام پہ رونا آیا۔ بوٹا سنگھ کی لاش سے اس کی آخری خواہش برآمد ہوئی، جو اس کی محبوبہ زینب کے گاؤں نورپور میں دفن ہونے کی تھی، مگر زینب کے رشتہ داروں نے بوٹا سنگھ کو نورپور میں دفن ہونے کی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ ریلوے کے حکام نے بوٹا سنگھ کو قبرستان میانی صاحب میں دفن کر دیا، جہاں آج بھی ریلوے کا پتھر بطور نشانی قبر پر موجود ہے۔ مصنف گزشتہ دنوں دوبارہ نورپور گیا تو یہ پریشان کن انکشاف ہوا کہ زینب 5 برس قبل چل بسی، جبکہ رانا ظہور جو اس کا خاوند تھا وہ بھی 3 برس قبل اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اگر آپ لوگوں کو پیارے دوستوں کہانی پسند آئی تو آپ نے اس کو سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔